چین بستی میں نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے اس یقین کے ساتھ کہا، اور یہ یقین بھی کون سا؟ حق الیقین والا یقین، کہ پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اللہ ان سے محبت نہ کرتا، یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ ان سے محبت نہ کرتا تو کیوں ان کی مودت کو قرآن میں واجب قرار دیا؟ اگر اللہ ان سے محبت نہ کرتا تو کیوں ان کی مودت کو قرآن میں واجب قرار دیتا؟ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں ہم اہل بیت سے مودت کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم سے دشمنی کرنے کا حکم رکھتا قرآن میں تو یہ امت اتنی دشمنی نہ کر پاتی جتنی مودت کے واجب ہونے پر کی۔ اگر دشمنی کا حکم دیتا تو اتنی دشمنی نہیں کر پاتی یہ امت جتنی اس میں مودت کے واجب ہونے پر کرتی۔ اور پھر قافلہ چلا، 11 محرم کو چلا، کوفے طرف چلا، مقتل سے گزار کے اہل حرم کو لے چلے، اور 3 دن کی تو بھوک و پیاس تھی، عاشور کی شام غریبہ تک، مگر راستے میں کیا پانی کا انتظام تھا کہ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ جو ہی قافلہ داخل ہوا سکینہ نے کسی ضعیفہ سے پانی طلب کیا، میں ضعیفہ میں پیاسی ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ وہ ضعیفہ دوڑ کر گئی اور ایک کوزے میں آگ لے کر آئی، بیوی نے پانی پیا اور کہا کہ تو شفیق ہے، تو رحم دل ہے، اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، اب تم مصیبت زدہ ہو، یتیمی کے آثار ہیں، میرے لیے بیوی دعا کرتی جا۔ کہا کہ ضعیفہ تیری کیا دعا ہے؟ کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ کبھی میرے بچے تمہاری طرح یتیم ہیں۔ سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہا۔ کہا بیوی میری دوسری دعا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے امام کی زیارت کر لو۔ سکینہ نے بابا کا نام سنا، کچھ نہ کہا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ کہا بیوی میری تیسری دعا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ شہزادی زینب کی خدمت کر لو۔ سننا تھا کہ زینب قریب آئی، کہا یہ کون ہے جو اس عالم میں ہماری خدمت کا تذکرہ کر رہی ہے؟ کہا تو قریب آگے دیکھا کنیز ام حبیبہ ہے۔ علامہ مجلسی نے جلال العیون کے مقتل میں لکھا، کہا ہے ضعیفہ اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہا برسوں مدینے میں خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ قریب آئے اور ذرا سے بالوں کو ہٹایا، کہا تیری شہزادی حاضر ہے۔ یہ دیکھ کر کہا ام حبیبہ نے بیوی اس عالم میں عباس بلاور کہا، امام کہا، علی اکبر قاسم کہا، اونو محمد کہا۔ کہا ہے ضعیفہ جب تو مدینے میں رہتی تھی ام حبیبہ تو دیکھتی تھی کہ عباس تلوار لے کر بھائی کے پاس ہوتے تھے، علی اکبر بابا کے پاس ہوتے تھے، اور محمد ماموں کے ساتھ ہوتے تھے، قاسم چچا کے نزدیک ہوتے تھے۔ آگے بڑھ کر دیکھ، نو کے نیزہ پہ نظر ڈال، میرا بھائی بھی ہے، عباس بھی ہے، علی اکبر و قاسم بھی ہے، نو کے نیزہ پر امام کے گرد ہے۔ ایک مرتبہ گھبراہٹ کے عالم میں ام حبیبہ آگے بڑھی، نو کے نیزہ پہ امام کے سر کو دیکھا، کہا میرے مہمان تجھ پر سلام ہو، مگر حضرت عباس کا سر مبارک نظر نہ آیا۔ پلٹ کر واپس آئی، کہا میرا باغیرت بھائی، میرا باوفا بھائی نو کے نیزہ پر اپنی بہن کو بے پردہ نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائی کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے، اور عباس کی ایک مصیبت یہ بھی ہے، اہل مقاصد نے لکھا ہے کہ اس سر کا نام پوچھا گیا بوبے نے، کہا عباس ابن علی، اور وہ گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا، نو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہ تھا، اور وہ سر پتھروں سے ٹکرا تھا، خار سے ٹکرا تھا، مگر عباس کی غیرت اس بات کو
کہ نہ